آج روز عید مبعث ہے 27 رجب سن 1431۔ آپ سب حضرات کو آج کی عید مبارک ہو۔ اور جولائی کی آج 10 تاریخ ہے 2010 کی، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 70 سے 76 تک پڑھنے والے ہیں، 70 to 76۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ہی گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ میں کیوں ملاتے ہو اور جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ صاحبان ایمان پر جو کچھ نازل ہوا اس پر صبح کے وقت تو ایمان لے آؤ اور شام کے وقت انکار کر دو، شاید اس طرح وہ بھی پلٹ جائیں، اور یقین نہ کرو کسی کا سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ آپ کہہ دیں کہ ہدایت تو دراصل اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کو وہ سب کچھ دیا جائے جو تم کو دیا گیا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے بارے میں بحث کر سکیں۔ آپ کہہ دیں کہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا صاحب علم ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑا صاحب فضل ہے اور عظمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس آپ اگر ڈھیر ساری دولت امانت کے طور پر رکھ دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس صرف 1 دینار امانت رکھیں تو جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے نہ رہیں وہ آپ کو واپس نہ کریں گے، اور یہ اس لیے
کہ وہ کہتے ہیں کہ امیین یعنی عربوں کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں جو اپنے عہد کو پورا کر لے اور تقوی اختیار کرے تو بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 70 پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے اور یہیں پر بات تمام ہوئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اے اہل کتاب، ظاہر ہے کہ خطاب ان تمام آیات میں اہل کتاب سے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ آل عمران کا نزول ہی اہل کتاب ہی کے تعلق سے ہوا ہے، کہ اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا، کھلی ہوئی نشانیاں دیکھتے ہو پھر بھی انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو، بلکہ تم خود گواہ ہو اس بات کے کہ جو کچھ جس چیز کا تم انکار کر رہے ہو وہ دراصل سچ ہے جس کو تم جھٹلا رہے ہو۔ اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا مطلب کیا ہے؟ لبس اور تلبیس یعنی مخلوط کرنا اور مشتبہ کرنا، تلبسون الحق، التباس پیدا کرنا، اور یہ ہمیشہ سے باطل پرستوں کا ایک مؤثر حربہ رہا ہے۔ ان کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ چونکہ باطل میں کوئی کشش نہیں ہوتی اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی جاذبیت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو مطمئن نہیں کر پاتے، لہٰذا وہ حق کی نقاب پہن کر سامنے آتے ہیں اور وہ اپنی گفتگو میں بات کرتے ہوئے براہ راست باطل کی بات نہیں کرتے، بلکہ باطل کے ساتھ وہ حق کی باتیں ملا کے پیش کرتے ہیں تاکہ سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ بات تو سچ ہے۔ تو ایک حق بات پیش کر دی، ساتھ میں ایک باطل بھی سامنے جو ہے شامل کر دیا، ملاوٹ۔ تو یہ ہمیشہ سے حربہ رہا ہے، آج بھی اس دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے تعلق سے ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کا جو طرز عمل ہے اور جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو ظاہراً وہ آپ کو نیوز دیتے ہیں، اور کچھ نیوز ایسی ہوتی ہے جو صحیح ہے، واقعاً ہوئی ہے، نیوز سچ ہے، لیکن اس میں جو ان کے تبصرے ہوتے ہیں، پھر جو ان میں اس کے اضافات ہوتے ہیں، وہ بلا شبہ باطل ہیں، اور وہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں اس بات کو کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں صحیح ہیں، حالانکہ ان میں سے کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں اور اکثر باتیں غلط ہوتی ہیں۔ اور یہی اسٹریٹجی اپنائی تھی بنی امیہ نے، بلکہ اسٹریٹجی کیا اپنائی تھی، ان کا مزاج ہی یہ تھا، کیونکہ اس میں کوئی شخص شک و شبہ نہیں کر سکتا کہ بنی امیہ کی جو حکومت قائم ہوئی وہ باطل کی بنیادوں پر قائم ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک عرصے تک ان کی حکومت قائم رہی، معاویہ سے لے کر اور آخری حکمراں تک 70 سال کی کم سے کم حکومت ہے، 80 سال کے قریب حکومت ہوتی ہے وہ پوری۔ اس دوران جتنا بھی اسلامی لٹریچر ہے اس میں احادیث کے نام سے، روایات کے نام سے، تاریخ کی کتابیں ساری اسی دور میں لکھی گئیں، تاریخ کے نام سے جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں اس میں حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کیا گیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنی باتیں ہیں سب کی سب باطل ہیں، 100% جھوٹ ہیں، اس لیے کہ 100% جھوٹ وہ بول ہی نہیں سکتے تھے، بولتے تھے، کہتے تھے، لیکن اس میں ساتھ میں حق بھی ملاتے تھے۔ مثلا اذان کہہ رہے ہیں اور جھوٹ باتیں سامنے پیش کر رہے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں جو کہ حق ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شراب بھی پی رہے ہیں، دوسرے گناہ بھی انجام دے رہے ہیں کھلم کھلا۔ یہ سب ان لوگ کا طریقہ تھا، وتیرہ تھا، اور اہل بیت کے خلاف ان کا پروپیگنڈا دراصل نہ صرف یہ کہ حق کے ساتھ
باطل کو ملانا یا باطل کے ساتھ حق کو ملانے کا جرم کر رہے تھے، وہ حق پوشی کر رہے تھے، جس کا ذکر بعد میں بھی ابھی آ رہا ہے اس آیت میں کہ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ نہ صرف یہ کہ تم حق کو باطل سے ملاتے ہو، بلکہ تم حق کو چھپا دیتے ہو، حق پوشی کرتے ہو۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ اہل کتاب سے خطاب کر کے جو بات کہی گئی یہ صرف اس دور تک محدود نہیں تھی اور صرف ایک قوم کے لیے محدود نہیں ہے، اگرچہ خطاب اہل کتاب سے کیا گیا۔ ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ قرآن مجید اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا جس سے کسی طرح خدا نخواستہ نعوذ باللہ عصبیت کی کوئی بو آتی ہو گفتگو میں۔ یعنی اس کا مقصد یہ نہیں کہ اہل کتاب بس چونکہ اہل کتاب برے ہیں تو لہٰذا ہم ان کی برائی کر رہے ہیں۔ آگے کی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اہل کتاب کی تعریف بھی کی ہے اسلام نے، قرآن نے انہی آیت میں، آیت نمبر 75 میں انشاءاللہ بھی ہم ذکر کریں گے اس کا۔ جو شخص قابل تعریف ہے چاہے کسی بھی قوم کا ہو، اس کی تعریف کرتا ہے قرآن۔ جو لائق مذمت ہے اس کی مذمت کرتا ہے قرآن۔ تو تعریف و مذمت کا سبب قومیت نہیں ہے بلکہ ان کا کردار ہے، لہٰذا جو بھی اس کردار کا انسان ہوگا اس پر یہ آیت اپلائی ہوگی۔ تو اگر اہل کتاب حق و باطل میں التباس کرتے تھے، ملا دیا کرتے تھے، حق و باطل کو مخلوط اس طرح کر دیا کرتے تھے کہ حق پہچانا نہیں جاتا تھا، تو اگر کوئی اور شخص یہ کام کر رہا ہو چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو تو یہ آیت اور یہ مذمت اس کے لیے بھی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی اور اس کی سینکڑوں مثال ہیں، یعنی تاریخ بھری ہوئی ہے بنی امیہ کے ان حرکتوں سے کہ انہوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا، اس میں انہوں نے جو حربے استعمال کیے وہ یہی حربے تھے جو اہل کتاب استعمال کر رہے ہیں اور جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ نہ صرف یہ کہ تم حق کو باطل سے ملاتے ہو بلکہ تم حق کو چھپاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کبھی کبھی غلطی سے انسان سے کوئی سچ بات چھپ گئی، یعنی ایک بات اس کو کہنی تھی بھول گیا، نہیں کہی اس نے، اور دوسرے نے آ کے کہا تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی، تم کو اس بات کا اعلان کرنا چاہیے تھا، تم کو یہ بات کہنی چاہیے تھی۔ اس نے کہا بھائی میں بھول گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم بھولتے نہیں ہو، تم غلطی سے ایسا نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر تم حق کو چھپاتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے، پوری سچائی تمہیں پتہ ہے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ خاتم النبیین وہ پیغمبر ہیں جس کا تم برسوں سے انتظار کر رہے تھے، وہ ساری علامتیں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، تم ان کو پڑھتے ہو، تم اچھی طرح پہچانتے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم انجان ہو، تم خوب جانتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر بھی تم اس حق کو اور حقیقت کو تم چھپا رہے ہو۔ بالکل یہی بات اپلائی ہوتی ہے ناصبی اور خارجی علماء پر اور بنی امیہ پر اور ان کے پیرو پر۔ آج تک جو حق پوشی کی جاتی ہے اور اہل بیت کے حقوق کو اور ان کے فضائل کو چھپایا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں، عمدن اور جان بوجھ کر۔ بہت سے علماء سے جب آپ گفتگو کریں اور ان کے سامنے کچھ ایسے واقعات پیش کریں تو وہ انجان ہو جاتے ہیں، اچھا ایسا بھی ہوا ہے، یعنی مباہلے جیسا واقعہ کتنا سنتے ہیں آپ مسلمانوں کی زبان سے اس واقعے کو، کتنا اہم واقعہ ہے، اس پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ تو کیا جانتے نہیں ہیں کہ مباہلہ ہوا تھا اور معلوم نہیں ہے کہ مباہلے میں کون گئے تھے؟ چھپا دیتے ہیں۔ اس میں تو کوئی کسی نے بحث ہی نہیں کی ہے، آیت تطہیر میں بحث کی گئی ہے لیکن مباہلے میں کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ اس کے مصداق کون لوگ ہیں اور کون گئے تھے مباہلے میں، تو کیوں اس کا ذکر نہیں ہوتا؟ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ کیا غدیر کا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا؟ ہوا تھا۔ کتنا سنتے ہیں آپ غدیر کے واقعے کو؟ کیا رسول اللہ نے کہا ہی نہیں تھا من کنت مولا، چلے مانا کچھ بھی ہوں، کچھ بھی رہے ہوں مانا، تو کیا یہ حدیث کہی نہیں تھی؟ کیا کتابوں میں نہیں ہے؟ کہی تھی۔ یہ ایک رخ ہے حق کو چھپانے کا۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ کیا ان اہل بیت کے مقابلے میں جو لوگ آئے ان کے کردار کو اور ان کے اس مذموم حرکتوں کو نہیں چھپایا جاتا؟
کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ کیا بہت ہی معتبر کتابوں میں قلم اور دوات کا واقعہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ کیا پیغمبر اسلام کی طرف ہذیان کی نسبت نہیں دی گئی؟ کتنا آپ مسلمانوں سے سنتوینس کا، آپ کسی سے بات کیجئے وہ کہے گا اچھا مجھ کو تو پتہ ہی نہیں. تو ان سے پوچھے کہ تمہارے علماء حق کو کیوں چھپاتے ہیں؟ کیا تمہاری کتابوں میں نہیں ہے؟ معتبر ترین کتابوں میں یہ واقعات ہیں کہ نہیں ہیں؟ مگر تم کتنا سنتے ہو ان کو. تو قرآن مجید ایسے افراد کی مذمت کرتا ہے. خطاب اہل کتاب سے ہے لیکن اپلائی ہر اس شخص پر ہوتا ہے، اور آج بھی خود ہمارے درمیان بھی اگر ہم بھی ایسا کریں تو ہم پر بھی اپلائی ہو جائے گا. ہماری زندگی میں اگر ہم خدا نخواستہ کبھی حق کو چھپائیں، سچائی کو اگر ہم دبائیں، تو یہ آیت ہم پر اپلائی ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جب ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات تو صرف اہل کتاب سے کہی گئی ہے. نہیں، اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے. آیت کسی خاص موقع پر نازل ہوتی ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، لہٰذا اس کو اپلائی کیا جائے گا ہر اس شخص پر جس کا کردار اسی طرح کا ہوگا. اب اس کے بعد کی آیت میں کہا جا رہا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جو چالاکیاں ہیں باطل پرستوں کی، ان کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے قرآن. اب یہاں اہل کتاب کی ایک سازش کو بے نقاب کیا جا رہا ہے. تو قالت طائفۃ، طائفہ یعنی گروہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب کے گروہ نے یہ بات کہی. اس کو مسلسل آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ قرآن کس طرح کس احتیاط سے گفتگو کرتا ہے. سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، کچھ اہل کتاب ٹھیک بھی ہوں گے. تو کلی طور پر بربنائے قومیت نہیں بلکہ ان کے کردار کی بنا پر. من طائفۃ، کچھ لوگ، ایک گروہ. تو ظاہر ہے کہ اس پہ سبھی متفق ہیں کہ جس گروہ کی بات کی جا رہی ہے یہ اہل کتاب کے علماء ہیں، وہ اسکالرز ہیں کہ جنہیں کتاب کا علم ہے، جو جانتے ہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. تو مفسرین نے اس سلسلے میں دو روایات پیش کی، دو احتمال دیے ہیں. وہ کیا ہے کہ ایک گروہ نے یہ کہا اپنے ساتھیوں سے، اپنی قوم سے کہ بھی دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں اور جا کر پیغمبر اسلام سے ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد صبح کے وقت اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہو گئے. تو ایک روایت کے مطابق یہ 12 افراد تھے، 12 علماء، جنہوں نے مل کے طے کیا کہ ہم جاتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں، اور پورے دن انہی کے ساتھ رہتے ہیں. مسلمان خوش ہو جائیں گے کہ بھئی یہ لوگ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد شام کے وقت ہم دوبارہ سب مل کے اعلان کریں گے کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمارا فیصلہ صحیح نہیں تھا، ہم واپس اپنے دین کی طرف جا رہے ہیں. چونکہ ہم علماء ہیں اور عرب ہم کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، چونکہ وہ وہیں رہتے تھے، وہیں کے رہنے والے لوگ تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ ان میں یہودیوں میں علماء کون ہیں، معروف لوگ تھے. جب وہ مسلمان ہوں گے سب خوش ہو جائیں گے، ارے اب یہ مسلمان ہو گئے تو پوری قوم مسلمان ہونے والی ہے. لیکن جب یہ پلٹ جائیں گے تو مسلمان شک و شبہے میں مبتلا ہو جائیں گے اپنے دین کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچیں گے کہ دیکھو یہ علماء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں ہے. انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، پرانی کتابیں پڑھی ہیں، اور جب ان کو پتہ چلا کتنے سچے لوگ ہیں یہ، کہ جب ان کو پتہ چلا سچائی کا نبی کی تو اس وقت وہ فوراً مسلمان ہو گئے. بعد میں جب ریسرچ کی تو پھر وہ ظاہر ہے کہ جس طرح وہ مسلمان ہو گئے تھے تو اب ریسرچ کی بنیاد پر اب وہ پھر واپس پلٹ گئے. اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں اور ان کی ریسرچ صحیح ہے اور یہ صاحبان علم ہے، لہذا ہے کوئی معاملہ اس میں. تو جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں وہ شک میں پڑ جائیں گے، ڈگمگا جائیں گے، متزلزل ہو جائیں گے. لعلہم یرجعون، بلکہ امید یہ ہے کہ وہ
ہماری طرح جیسے ہم پلٹے ویسے ہی وہ ہم کو فالو کرتے ہوئے پلٹ جائیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ بھئی دیکھو اگر یہ لوگ سچے نہیں ہوتے تو مسلمان ہی کیوں ہوتے پہلے. لیکن بعد میں جب ریسرچ کی انہوں نے تو پتہ چلا کہ نہیں، غلط تھا وہ فیصلہ، لہٰذا وہ پلٹ جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرے یہ روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے مجموع البیان میں ہے، دونوں روایتیں مجموع البیان میں ہیں، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی ایک روایت ہے جس سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اصل میں تبدیلی قبلہ کے موقع پر پیش آیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ ظہر کی نماز میں قبلہ تبدیل ہوا تھا، تو کہا کہ جو چیز ہم نے صبح میں جا کر جس کا اقرار کیا اس کا اعتراف کر لو کہ بھی ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، قبلہ چینج ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بعد میں شام کو آ کے انکار کر دو کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے. تو اس طرح مسلمان خود شک و شبہے میں مبتلا ہو جائیں گے. تو جو بھی ان دونوں میں واقعہ رہا ہو، لیکن بہرکیف اصل چیز جو قرآن یہاں پیش کرنا چاہتا ہے وہ ان کی وہ حکمت عملی ہے جو انہوں نے استعمال کی تھی مسلمانوں کو ان کے مذہب سے پلٹانے کی. ہر کوشش کر رہے تھے وہ، کبھی حق کو باطل کے ساتھ ملا کے پیش کر رہے ہیں، حق کو باطل کی ملا، یعنی پیغمبر اسلام کے تعلق سے جو حقیقتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں ان کو کبھی مخلوط کر کے پیش کرتے تھے اس طرح کہ لوگ مشکوک ہو جائیں، اور کبھی اس کو چھپا ہی دیتے تھے بالکل، اور کبھی اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ وہ چلے جائیں اور جانے کے بعد مسلمان ہو جائیں اور بعد میں مرتد ہو جائیں، پلٹ جائیں. تو قرآن نے ان کے اس سازش کو بے نقاب کیا. اور ایک چیز جو دلچسپ ہے، آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا کمال اور قرآن کی بلاغت وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک آیت آئی ہے، اگر آپ کو یاد ہے، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی اہل کتاب میں کا ایک گروہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ تم پلٹ جاؤ اپنے دین سے. اور اس آیت میں کیا کہا گیا آخر میں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ، امید ہے کہ یہ پلٹ جائیں. تو اس میں بلاغت قرآنی یہ ہے کہ سازش تو ان کی پیش کی، لیکن یہ بتا دیا کہ سازش کرتے ہوئے بھی انہیں اپنی اس پلاننگ کی کامیابی کا یقین نہیں ہے. یعنی یقین نہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں شاید ایسا ہو جائے، ایسا کریں تو تمنا ہے کہ ایسا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بھی وہ سازشیں کریں وہ ان کی کامیاب نہیں ہو سکتی. چند ضعیف الاعتقاد بلکہ جو منافقین تھے وہ اس سے متاثر ہوں تو ہوں، لیکن جو مؤمن ہیں وہ اس طرح کی حرکتوں سے ہرگز بھی جو ہے متاثر نہیں ہوتے. جن کا عقیدہ اور ایمان کمزور ہوتا ہے وہی اس طرح کی سازشوں سے ہمیشہ متاثر ہوتے ہیں. جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ کسی سازش کو قبول نہیں کرتے اور ایمان ان کا متزلزل نہیں ہوتا. اب اس کے بعد کی آیت وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اس میں کافی تفصیلات ہیں لیکن ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. اور جو مفاہیم مختلف اس سے سامنے آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، تم ایمان نہ لانا مگر اس پر جو تمہارے دین پر قائم ہو، جو تمہارے دین کا پیرو ہو، صرف اس پر ایمان لانا. تو علماء یہود کا خیال تھا اور شدید آرزو تھی کہ آخری نبی انہی میں سے ہو. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے پہلا تو کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تم ان پر یقین مت لاؤ، اس لیے کہ یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو عربوں میں سے ہیں، اسی لیے عربوں کو امیین کہتے تھے اور ان کو اہل کتاب کہتے تھے. امی کا مطلب وہ جن پر کتاب نہیں نازل ہوئی تھی، کوئی بھی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، تو امی تھے اس اعتبار سے، اور یہ اہل کتاب تھے. تو یہ کہتے تھے کہ نبی جو آخری آئے گا وہ ہم میں سے ہوگا، ہماری قوم کا.
لہٰذا وہ یہاں پر یہ اصرار کر رہے ہیں اور اپنی قوم والوں کو بتا رہے ہیں اور جتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم ہمیشہ کہتے آئے کہ نبی ہم میں سے ہوگا، لہٰذا اب یہ نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگرچہ ساری علامتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن یہ ہم میں سے نہیں، لہٰذا تم ان پر یقین نہ کرو، ہاں جب کوئی ایسا نبی آئے جو ہم میں سے ہو تو پھر یقین کر لینا۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مذہبی عصبیت کی بنا پر وہ اپنی قوم کو یقین دلانا چاہتے تھے کہ حق پر بس صرف ہم ہیں، لہٰذا تم کسی پر ایمان نہیں لاؤ، ایمان اگر لانا ہے تو صرف اس پر جو ہماری قوم کا آدمی ہے، یعنی ہماری قوم کا آدمی کوئی بات کہے تو اس کو مان لو، کوئی دوسرا کہے تو اس کو مت مانو، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں، ہم ہی سچے ہیں، ہم ہی ٹھیک ہیں۔ اور یہ تصور تو آج بھی ہے، لہٰذا تم کسی اور کی بات مت مانو، صرف ہماری بات مانو۔ اچھا یہ بات ہر قوم والا کہتا ہے تو انہی سے کیا مربوط ہے؟ ہر قوم کا انسان کہتا ہے ہمارے انسان کی بات، دوسروں کی بات مت مانو، ہماری مانو، یہ تو سب کہتے ہیں، لیکن اسلام ایسا نہیں کہتا۔ مذہب اہل بیت میں یہ بات نہیں، مذہب اہل بیت میں یہ بات ہے کہ ہماری مانو کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہماری مانو اس لیے کہ ہم ہیں، عقل و منطق کی مانو، دلیل کی بات، جس کے پاس دلیل ہو اس کو قبول کر لو، جو عقل کی بات کر رہا ہو اس کو تسلیم کر لو۔ الذین یستمعون القول فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو لوگوں کی بات سنتے ہیں اور ان میں جو بہترین بات ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم حکمت کی بات، عقل کی بات کوئی بھی کہہ رہا ہو اس کو ہم قبول کریں گے، یہی مذہب اہل بیت ہے۔ اب اگر اس بنیاد پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بس صرف اسی مذہب کی مانو، اگر ہم کہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ یہ مذہب ہے اور ایک گروپ ہے، ایک گروہ ہے، بلکہ اس لیے کہ صرف یہیں پر حق ہے، یہیں پر منطق ہے، لاجک ہے۔ ان کا کہنا کیا تھا کہ کتنی بھی تم کو لاجک کہیں نظر آئے، تم کو کتنی بھی عقل کی بات کہیں نظر آئے، تم اس کو قبول نہ کرو جب تک وہ کہنے والا ہمارے مذہب کا نہ ہو۔ یہ چیز درست نہیں ہے۔ تیسری بات جو اس سے سامنے آتی ہے وہ یہ تھی کہ اسلام اپنی عقل اور منطق اور دلیل کی بنیاد پر وہ کشش رکھتا ہے، جاذبیت رکھتا ہے کہ سب لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ اب اس میلان کو روکنے کے لیے ان کے پاس کوئی منطقی ریزن تو نہیں تھا، کوئی لاجک تو نہیں تھی کہ بھئی کیوں مت جاؤ اسلام کی طرف، کیوں مت مانو اسلام کو۔ ان کے پاس ایک ہی سہارا تھا اور وہی آج بھی کچھ قومیں اور کچھ گروپ اسی کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک ہی چیز تھی، وہ یہ تھا کہ ان کی عصبیت کو، قومی عصبیت کو ابھار دیا جائے، اس جذبے کو، اور اس کو ابھار کے کہا جائے ان کو مت ماننا، دیکھو ہم تو یہ ہیں اور وہ تو کچھ اور ہیں، تو ان کو مت ماننا، مذہبی عصبیت کو ابھارنا، یہ اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، چوتھا اس کا احتمال ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں اس کے بہت سے مفاہیم ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو جملے ہیں پھر مفسرین بھی اپنے اپنے اعتبار سے جو سمجھیں وہ پیش کرتے ہیں، لیکن آخر میں پھر بات وہی ہوتی ہے جو اہل بیت نے بتائی ہے۔ تو اس کا ایک احتمال یہ بھی پیش کیا ہے مفسرین نے کہ اگر آپ اس کو مربوط کریں گزشتہ آیات سے تو کہ بھئی صبح کو جائیں اور جا کے مسلمان ہو جائیں اور شام کو پھر ہم واپس اپنے مذہب پر پلٹ آئیں، اس طرح کی جو باتیں اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں، تو کہا کہ لا تؤمنو کا مفہوم لیا ہے کہ تم جا کر وہاں ظاہری طور پر کہنا، صحیح ایمان مت لے آنا سچے دل سے، بس ظاہری ایمان لے کے آنا، ہم مسلمان ہو گئے ظاہراً زبان سے، ولا تؤمنو، لیکن سچے دل سے ایمان صرف اپنے مذہب پر رکھنا۔ پانچواں احتمال بھی پیش کیا ہے، اور اس کو بطور خاص بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں ایمان کا مطلب اسلام نہیں یا دین نہیں یا مذہب نہیں، بلکہ اعتماد اور یقین کرنا ایک دوسرے پر، بھئی اس پہ یقین مت کرنا
تو یہ کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ دیکھو کسی پر یقین مت کرنا، کوئی بھی کوئی بات کرے بھروسہ مت کرنا کسی پر، اعتماد مت کرو کسی پر علاوہ اس شخص کے جو ہمارا اپنا آدمی، ہمارے مذہب سے جس کا تعلق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا نہ کرتے تو ان کی سازش تشتبام ہو جاتی۔ تو وہ چاہتے یہ تھے کہ جو کچھ وہ سازش کر رہے ہیں اس کا ذکر ادھر ادھر مت کرو، اگر تم کو ذکر کرنا ہے تو صرف ان لوگوں سے ذکر کرو جن پر تمہیں بھروسہ ہے، ان کو بتاؤ کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں، یہ ان کا پلان ہے۔ تو بہرکیف یہ 5 احتمالات مفسرین نے آیت کے صرف اس چھوٹے سے ٹکڑے کے پیش کیے، بلکہ اور بھی احتمالات تھے جو غیر ضروری تھے، ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن اب اسی سے مربوط جو آگے بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ قل ان الہدی ھدی اللہ، یہ لوگ جو کچھ بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو بھی ان کی پلاننگ ہے، ان سے کہہ دو اے نبی، اے پیغمبر، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ تم ہدایت کی بات کر رہے ہو، تم نبوت کی بات کر رہے ہو، تم دین کی بات کر رہے ہو، ہدایت تو اصل میں وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، اور وہ شخص جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہوتی ہے وہ اس طرح کی سازشوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ ہزاروں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، آج انٹرنیٹ ہے، ہزاروں طرح کے الزامات مذہب اہل بیت پر لگائے جاتے ہیں، جو عقل و خرد رکھتے ہیں وہ الزامات سے متاثر نہیں ہوتے، وہ تحقیق کرتے ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں، جو بات سچ ہوتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں، جو غلط ہوتی ہے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ کی طرف سے اگر ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان اس ہدایت سے محروم نہیں ہوتا۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اب یہ جملہ کچھ اس طرح ہے کہ بظاہر اس کا ربط براہ راست کسی جملے سے نہیں ہے، اور وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ کہ تم کو دیا جائے وہ سب کچھ کسی اور کو دیا جائے وہ سب کچھ جو تم کو دیا گیا ہے، یا یہ کہ وہ لوگ اللہ کے سامنے تم پر غالب آ جائیں گفتگو میں اور بحث میں۔ تو یہ جملہ کس کا ہے، کون کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس پر بھی مختلف احتمالات ظاہر ہوئے، اس لیے کہ جب قرآن آپ پڑھیں تو صرف پڑھ کے گزر جانا نہیں ہے بلکہ اس پر غور اور توجہ کرنی ہے۔ تو اس کے بھی 3-4 احتمالات ہیں، جلدی جلدی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کا ہو، یعنی یہودی یہ کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ دیکھو کسی کے کہنے پر یقین مت کرنا کہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ کسی اور کو بھی مل جائے گا، یعنی ہم کو کتاب دی گئی ہے، ہمارے یہاں نبی آئے ہیں، کتنے انبیاء آئے ہیں، ہم کو اللہ نے منتخب کیا ہے، ہم اللہ کے بہت ہی منتخب لوگ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو خصوصیات ہماری ہیں، اگر کوئی اور یہ کہے کہ ہمارے پاس بھی ہیں تو یقین مت کرنا، اس لیے کہ کسی کو اللہ دے نہیں سکتا ہمارے علاوہ۔ اور یہ کہ تم اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے سامنے آ کے کوئی ہم پر غالب آ جائے، اس کی حجت ہم پہ تمام ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک دعویٰ ہو سکتا ہے یہودیوں کا۔ دوسرے یہ ہے کہ نہیں، یہ قول اللہ کا، کیونکہ اس جملے میں کوئی ایسا ربط نہیں ملتا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ قول کس کا ہے، لیکن ہے درمیان میں ایک جملہ، اس لیے یہ احتمالات سامنے آئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا جملہ ہو، نبی سے جب کہہ رہا ہے کہ کہہ دو اے نبی کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور مسلمانوں کو اللہ نے جو ہدایت دی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا مسلمان یہ خیال نہ کریں کہ جو کچھ ان کو دیا گیا ہے وہ کسی اور کو بھی مل سکتا ہے، یعنی اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، بالکل الٹا ہے معاملہ۔ اور تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ خدا ہی کہہ رہا ہو مگر مسلمانوں سے خطاب نہ ہو، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ایسا پروناؤن نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ پروناؤن کس طرف جا رہا ہے، کس ناؤن کی طرف۔ تو تیسرا احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات اللہ ہی کہہ رہا ہو، اللہ کی طرف سے ہو، لیکن یہودیوں سے ہو، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہو کہ یہودیوں تم جو حسد کی بنیاد پر ہر حقیقت کا انکار کر رہے ہو اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کر رہے ہو، اور خود کو یہ سمجھتے ہو کہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں اور نعمتیں تمہارے پاس ہیں،
اور وہ چیزیں دوسروں کو نہیں مل سکتی جو ہم نے تم کو دی ہیں. بھائی ہم نے تو دی تھیں. اگر تمہاری قوم کسی طرح بھی کوئی نعمت رکھتی ہے تو نعمتیں کس نے دی تھیں؟ ہم نے دی تھیں. تو تم یہ کیسے سمجھ سکتے ہو کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے؟ ہم نے مسلمانوں کو بھی وہ نعمتیں دی ہیں. تو تم ایسا خیال مت کرنا کہ جو چیزیں تم کو ملی ہیں وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی. اور اس سے یہ بعد کی آیت سے بلکہ بعد کے ٹکڑے سے آیت کے اس کی تائید ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. کہہ دیجئے کہ اس طرح کی سازشوں سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ نبوت، رسالت، ہدایت اور حجت یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے. اور جسے خدا چاہتا ہے وہ اپنے اختیار سے یہ فضل و کرم اسے عطا کرتا ہے، اور وہ اس طرح کی نعمتیں دینے میں غلطی نہیں کرتا، کیونکہ جہاں وہ جود کرم میں صاحب وسعت ہے، واللہ واسع علیم، جہاں صاحب وسعت ہے کہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، لیکن عام سخاوت کرنے والے کی طرح سخی نہیں ہے کہ بس سخی ہے تو دے رہا ہے، مستحق کو بھی دے رہا ہے، غیر مستحق کو بھی دے رہا ہے. اللہ علیم، علم رکھ کے دیتا ہے. جب دیتا ہے یعنی جانتا ہے کہ کس کو دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے. لہٰذا جب اللہ کی طرف سے کوئی عطا ہوتی ہے اور کوئی نعمت ملتی ہے تو بربنائے استحقاق ملتی ہے. لہٰذا نبوت کے اوپر تم اگر ناز کر رہے ہو کہ تمہارے خاندان میں کبھی کوئی نبی گزرا ہے تو اس وقت اس میں وہ صلاحیت تھی، وہ استحقاق پایا جاتا تھا، وہ اہل تھا تو ہم نے اس کو نبی بنایا تھا. آج جس خاندان میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی اہل ہے ہم اس کو نبی بنائیں گے، لہٰذا ہم نے ان کو نبی بنایا ہے. تو یہ نبوت یا ہدایت اگر مسلمانوں کو ملی ہے تو وہ بھی ہماری طرف سے فضل و کرم ہے. یختص برحمتی، پھر اس کے بعد آیت نمبر 74 میں اس کو اور زور دے کے تاکیداً کہا گیا کہ اللہ اپنی رحمت کو مخصوص کرتا ہے ان لوگوں سے جسے وہ چاہتا ہے. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت عام بھی ہے، خاص بھی ہے. اللہ کی جو خاص رحمت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں وہ چاہتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، جنہیں وہ پسند کرتا ہے، ان کو وہ عطا کرتا ہے. تو حسد سے محسود کا نہیں بلکہ حاسد ہی کا نقصان ہے، کیونکہ نبوت، رسالت، حجت، حقانیت جیسی یہ نعمتیں اللہ کی مخصوص رحمتیں ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے ان رحمتوں سے سرفراز فرماتا ہے. کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے. اللہ کی رحمت پر کسی قوم کا اجارہ نہیں ہے. اللہ کا فضل و کرم بہت عظیم ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، لہذا جو اس کا اہل ہوگا اس کو یہ کرم اللہ کا ضرور پہنچے گا. اب اس کے بعد آیت نمبر 75 75ویں آیت ہے. وقت تمام ہو رہا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ ہفتے کریں گے. وہ یہ کیا ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر تم ان کو ڈھیر ساری دولت ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھ دو تو تم کو واپس کر دیں گے. ایسے امین بھی ہیں اہل کتاب میں. مگر ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر تم کو صرف 1 دینار جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ دو تو وہ بھی تم کو واپس نہیں کریں گے. یہ آیت مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے اس کی جو شان نزول بیان کی ہے وہ یہ ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ اہل کتاب کے 2 افراد کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. ایک کا نام تھا عبداللہ ابن سلام جس کی تعریف کی جا رہی ہے. تو ایک شخص نے لے جا کر اس کے سامنے اس کو 1200 اوقیہ سونا دیا. یعنی 1200 کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مثقال میں لیتے ہیں تو 8400 مثقال، جو بہت بڑی دولت ہوتی تھی اس وقت، ڈھیر ساری دولت. اس نے لے جا کے اس کے پاس امانت رکھی اور اس نے ویسے کی ویسی واپس کر دی. اہل کتاب تھا، واپس کر دی. اس کے برعکس ایک شخص تھا جس کا نام تھا فنحاس ابن عاذر. تو اس کو ایک شخص نے اس کے پاس لیا، 1 درہم رکھا، ایک دینار رکھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی 1 دینار. اس نے اس میں بھی خیانت کر دی. قابل غور بات یہ ہے
جو ہم نے ابتدا میں جو بات کہی تھی وہ یہاں پر ہم اختتام میں وہی بات کہیں گے. قرآن کی خصوصیت یہ اور اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جو قابل تعریف ہے اس کی تعریف کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. یعنی ظاہراً جب آپ آیتیں پڑھیں گے تو لگے گا کہ یہ تو اہل کتاب کی مذمت ہو رہی ہے ہر جگہ. نہیں، مذمت نہیں ہے. جہاں قابل تعریف کوئی شخص کوئی کام کرے گا، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، اس کی تعریف کی جائے گی. کوئی برائی اس سے ظاہر ہوگی تو اس کی برائی کی جائے گی. تو قرآن کا اصول یہ ہے، اور یہی کنکلوژن آج کی گفتگو کا، کہ قرآن کا اصول یہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو برا کہا جائے بربنائے قومیت، بلکہ جو برے ہیں ان کو برا کہا جائے چاہے کسی قوم میں ہو، اور جو اچھے ہیں ان کو اچھا جائے چاہے کسی قوم میں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول قرآن کا یہ ہوا کہ ہمیشہ اچھے کو اچھا کہو اور برے کو برا کہو. یہی ہے فلسفہ تولا و تبرہ اسلام میں، اور یہی بنیاد حق کو پہچاننے کی. اگر اس فلسفے پر عمل نہ ہوا، اگر اس فلسفے کو انسان نے نہیں سمجھا، تو برائی پھیلتی جائے گی. برائی کی مذمت کرنا ہے، برے کی مذمت کرنا ہے، برے سے دور رہنا ہے، اور اچھے چاہے جو بھی ہوں ان کی تعریف کرنی. اگر کسی شخص نے اچھا کام کیا اس کی تعریف کی جائے. انشاءاللہ اس آیت کے پر بعد میں بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. آج ہم نے 6 آیتوں پر گفتگو کی ہے. 27 رجب کی ایک بار پھر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بعثت پیغمبر اسلام، دین اسلام کا اہم ترین پیغام آج کے دن سے شروع ہوا ہے. خداوند عالم ہم لوگوں کو دین خاتم النبیین پر اور دین اہل بیت پر، مذہب اہل بیت پر قائم اور برقرار رکھے. صلوات محمد علیہ.